نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب اسباب المجازات، یہ اس مبحث کا 13واں باب ہے اور آخری باب ہے۔ مقدمے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا تھا کہ میری یہ کتاب 7 مباحث پر مشتمل ہے۔ ان میں پہلا مبحث اسباب التکلیف والمجازات، کہ انسان کو قانون کا پابند کیوں بنایا گیا، اور پھر سزا و جزا کے بنیادی اسباب کیا ہیں، قانون کا پابند بنانے کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اور پھر کیا اسباب ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے لیے جزا و سزا کا تعین ہوا ہے۔ تو اس مبحث میں بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی کہ انسان کو قانون کا پابند اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ ظلم و جہول تھا، اس میں ظلمت تھی، ظلم تھا، اور یہ جاہل تھا۔ ظلمت اور ظلم دور کرنے کے لیے اسے عدل کی ضرورت، اور اپنی جہالت دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ قانون بنیادی طور پر انسان کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لاتا ہے، اور ظلمت اور ظلم سے نکال کر عدل و انصاف کی طرف لاتا ہے۔ یہ جہالت اس کے اندر اور یہ ظلم بہیمی قوت کی وجہ سے تھا۔ ملکی قوت کے ساتھ ملنے سے اس میں یہ استعداد پیدا ہوئی کہ یہ علم اور عدل کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ چنانچہ جب انسان ایک صحیح اور سچے قانون کا پابند بنتا ہے تو علم اور عدل پر مشتمل معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اس کے اسباب تفصیل سے بیان کیے، کائنات کا ڈھانچہ بیان کیا، اس میں اللہ کے کمالات اور قدرت کی کارفرمائی کا تذکرہ ہوا، انسانی روح کی حقیقت بیان کی، نوع انسانیت کی بنیادی جبلت اور اس کے تقاضے بیان کیے، اعمال انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے محفوظ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام امور بیان کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو قانون کا پابند بنایا جانا وہ اس کی فطرت اور جبلت کا تقاضا تھا، اور جب قانون کا پابند ہے تو یقیناً جزا و سزا بھی ہونی چاہیے۔ قانون پر عمل کرے، جو لوگ علم اور عدل پر عمل کریں ان کے لیے اچھی جزا ہو، اور جو جہالت کے فروغ کے لیے کام کریں اور ظلم کے پھیلاؤ کے لیے کام کریں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ تو اس پورے مبحث کا خلاصے کے طور پر اور بالخصوص جزا و سزا کی بحث کو سمیٹتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے تکلیف یعنی قانون کی پابندی کے اسباب تفصیل سے بیان ہوئے تھے، اور اس باب میں مجازات یعنی سزا و جزا کے اسباب کا تعین کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اعلم، یہ علمی قاعدہ اور مسلمہ قانون بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان اسباب المجازات و ان کثرت، سزا و جزا کے اسباب اگرچہ بہت کثرت سے ہیں، لیکن تمام جتنے بھی اسباب ہیں وہ 2 بنیادی اصول کے ماتحت ہیں۔ ترجع الی اصلین، یہ بہت سے اسباب کا مرکزی سبب، مرکزی اصول وہ 2 ہیں۔
ایک انسانی نفس کے احساسات، خود نفس انسانی، پچھلی مباحث کو یاد رکھیے، ایک نوع انسانی کا دائرہ ہے جس میں ایک شخص اپنے ایک نفس یعنی قوت ملکی اور بہیمی کے باہمی ملاپ سے اس کا نفس ناطقہ وجود میں آتا ہے۔ یہ دنیا میں اس کا انسان کا وجود ہے، اور اسی انسان کا ایک بنیادی وجود مالا اعلیٰ میں ہے، جہاں اس کی روح علیحدہ ہوئی تھی اور جہاں اس کے الگ تشخص ہوا باقی تمام ارواح سے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں تک اس نفس ناطقہ کا تعلق ہے تو یہ نفس اپنی ملکی قوت کی حیثیت سے، کیونکہ اس میں دو قوتیں ہیں بہیمی اور ملکی، تو ملکی قوت کی حیثیت سے یہ خود نفس انسان کا اپنے کسی عمل یا خلق، ایسا عمل یا خلق جو اس نے کیا اور اس کی ملکیت کے خلاف تھا، ملکیت کے خلاف تھا، غیر مناسب تھا اس کی ملکیت کو، تو نفس نے خود محسوس کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آدمی ایک عمل کر گزرتا ہے، ایک بد اخلاقی کا یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس بد خلقی یا بد عملی کو از خود انسان کا اپنا نفس محسوس کرتا ہے، اور اس احساس کے نتیجے میں اس میں تین کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ندامت، شرمندگی، کیونکہ جب ضمیر ملامت کرتا ہے، خود انسان کا نفس اس برے عمل کے برے اثرات کو محسوس کر رہا ہے، تو سب سے پہلے شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ یار غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے حسرت کا کہ کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا، اور پھر اس کے نتیجے میں اسے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وقت گزر چکا، عمل سرزد ہو چکا، بد اخلاقی کا ظہور ہو چکا، اس کے نفس نے اسے محسوس کیا، اور محسوس کر کے اس پر ندامت، حسرت اور تکلیف۔ قرآن حکیم جو نفوس ناطقہ، ان نفوس کا یہ بنیادی عمل کہ وہ اپنے عمل کو محسوس کر کے شرمندگی اور ندامت محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں، اس کے پھر دو دائرے ہیں۔ بسا اوقات یہ ندامت، حسرت اور تکلیف اسے خواب میں کسی واقعے کی شکل میں سامنے آتی ہے، خواب میں اسے بتلایا جاتا ہے کہ اس سے یہ عمل غلط ہوا ہے، اول یقظتی، اور یا جاگنے کی حالت میں انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ندامت، حسرت اور اذیت محسوس کرتا ہے۔ ایسے واقعات پیش آتے ہیں خواب میں یا جاگنے کی حالت میں کہ تشتمل علی اعلام و اہانت و تہدید، کہ اسے ملامت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اہانت اور ذلت محسوس ہوتی ہے، یا کوئی ایسا ڈرانے والا خوفناک واقعہ آتا ہے جس پر وہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بد عملی یا بد خلقی ہوئی، اس کی یہ سزا مجھے مل رہی ہے، تو خود انسان کا نفس ملامت کرتا ہے۔ جزا و سزا کا پہلا قانون اور اسباب، تمام جتنے بھی اسباب، ان تمام کا مرکزی اصول یہ ہے کہ خود انسان کا نفس ناطقہ محسوس کرے
اور یہ احساس اس کو یا خواب میں کسی واقعے کو دیکھنے سے یا جاگنے میں کوئی واقعہ یا کوئی خیال سامنے آنے میں محسوس ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کا نفس دوسرا دائرہ کہ جو اس نے عمل کیا ہے اس کے مخالف، نفس چونکہ اعلیٰ تھا اس لیے اعلیٰ استعداد کی وجہ سے الہام ہوا اسے۔ پہلے والا معاملہ جو ہوتا ہے، نفس جو کمزور نفوس ہے، ملائے سافل سے تعلق رکھتے ہیں، نفوس ضعیفہ ہے، ان کو تو خواب، جاگنے یا کسی واقعے کی شکل میں ندامت، حسرت اور ایلام محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نفوس قویہ رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے، ان سے بھی کوئی غلطی سرزد ہوئی، کوئی لغزش ہوئی تو ان کو الہام ہوتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، اور یہ الہام فرشتوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ فخوتبت علی السنۃ الملائکہ، فرشتوں کے واسطے سے، فرشتوں کی زبان سے ان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ بِأَن تَتَرَاءَ لَهُ كَسَائِرْ مَا تَسْتَعِدُّ لَهُ مِنَ الْعُلُومِ، جیسے وہ اپنی استعداد کے مطابق علوم فرشتوں سے حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی یہ تکلیف یا ندامت اور حسرت کا عمل جو ہے انہیں دکھا دیا جاتا ہے۔ تو نفوس قویہ کو فرشتوں کے ذریعے سے مخاطب کر کے بتلا دیا جاتا ہے کہ ایسا ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کا معاملہ ہوا، خصمان بغا بعضنا علی بعض فاحکم بین الناس بالحق، وہ جو دو آدمی، ایک کے پاس 99 دمبیاں اور ایک کے پاس ایک دمبی، اور وہ 99 والا وہ ایک لینا چاہتا ہے، تو وہاں فیصلے کے موقع پر اللہ کی طرف سے فرشتوں نے آ کر بتلا دیا کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، یا یہ معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو کسی فرشتے کی طرف سے نفس پر الہام ہوتا ہے، اور نفس میں چونکہ استعداد ہوتی ہے اس الہام کو قبول کرنے کی، تو ندامت یا حسرت یا جو تکلیف ہے وہ اس نفس کو ہوتی ہے۔ یہ تمام معاملات انسانوں کے جو انفرادی بدعمالیاں یا انفرادی بد اخلاقیاں ہیں، اس پہلے اصول کا تعلق ان سے ہے، اجتماعی معاملات سے نہیں ہے۔ ان کا تعلق انفرادی معاملات سے، کہ فرد سے انفرادی طور پر غلطی ہوئی، بد عملی ہوئی، بد خلقی ہوئی، یا اچھا عمل ہوا، تو نفس کو ایک خوشی اور سرور فرشتوں کے ذریعے سے اس کو کوئی خوشخبری دے دی جائے، یا خود اس کے نفس کو کیا ہے احساس اور ادراک ہو کہ یہ جو میں نے خدمت کسی کی ہے، یہ جو میں نے کسی غریب کو پیسہ دیا ہے، یا کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے، اس کی خاص لذت اس کا نفس خود محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھا کام ہوا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس اصول کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جس نے گناہ کمایا اور اس کے گناہ نے اسے مکمل طور پر گھیر لیا، مسلسل ندامت بھی ہوتی رہی، حسرت کی حالت میں بھی رہا، لیکن وہ عمل کو چھوڑ نہیں رہا، مسلسل عمل کے نتیجے میں اس کے پورے نفس کو اس نے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ بدعملی اس کو اٹھا کر کہاں لے گئی؟ جہنم میں۔ یا دوسری آیت پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی تھی کہ وہاں قیامت کے دن اللہ وہ فرد کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ انسانی نفس کہے گا کہ اے حسرت، یا حسرتا، بڑی حسرت کی بات ہے کہ جو میں نے اللہ کے جناب میں بڑی کوتاہی کی ہے، خرابی کی ہے۔ بہرحال
اس پہلے اصول کا تعلق افراد کے انفرادی اعمال سے ہے، دوسرے اصول کا تعلق اجتماعی معاملات سے، انفرادی باتوں سے نہیں۔ انسان نے کوئی اجتماعی جرم کیا جو پورے اجتماع کے لیے نقصان دہ تھا، پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ تھا، غلط جگہ اس نے ووٹ ڈالا، اجتماعی خرابی ہے نا، ابھی الیکشن آ رہے ہیں، اجتماعی خرابی ہے۔ تو اس کے اصول یہ ہے کہ توجہ حظیرت القدس الی بنی آدم، تمام انسان جو اس دنیا میں ہے ان کی طرف حظیرت القدس کی مسلسل توجہ ہوتی ہے، اسی توجہ کی وجہ سے وہ دنیا میں باقی ہیں۔ حضرت القدس ایک ایسا مقام ہے جو کل انسانیت کے اجتماعی مفادات کی حفاظت کرنے کا مرکز، نوع انسانیت کی بقا کا مرکز، اس لیے اس کی ہر وقت یہ دعا ہے، جیسا کہ شروع میں گزرا تھا مالا اعلیٰ اور حضرت القدس کی بحث میں، کہ وہ ہر وقت تمام انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ تو انسانوں کے اجتماعی معاملات کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی ہے، تو وہ متوجہ ہوتے ہیں بنی آدم کی طرف۔ اب انسانوں کے معیاری اعمال و اخلاق کا نمونہ مالا اعلیٰ میں محفوظ ہے کہ یہ اعلیٰ ترین عمل ہے، مثلا سخاوت، سماحت، طہارت، یا یہ اعلیٰ ترین عمل ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ وہاں محفوظ ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ بدعمالیاں جو اجتماعی طور پر سوسائٹی کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، ان پر لعنت پڑتی رہتی ہے، انسانی اعمال کی جتنے بھی بد اخلاقیاں یا بد اعمالیاں ہیں، اور جتنے اعلیٰ اخلاق ہیں ان کے اوپر رحمت برستی رہتی ہے، رضا برستی رہتی ہے، مرضیہ و مسخوطہ۔ جب کوئی انسان دنیا میں اجتماعی طور پر کوئی بد خلقی یا بد عملی کرتا ہے تو یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے انسانی اجتماع کے مفاد عامہ کا کام کیا ہے اس کو انعامات دیے جائیں، اس کو کامیابی دی جائے، ترقی دی جائے، وتعذیب اہل تلک، اور یہ لوگ جو بد اخلاقی، ظلم، ناانصافی کا معاملہ کر رہے ہیں ان کو عذاب دیا جائے، تکلیف دی جائے۔ فَيُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ، اور وہ تحیط ببنی آدم ہممہم، ان فرشتوں کی ہمتیں ان ظالم یا اچھی جماعتوں کا گھیراؤ کر لیتی ہیں۔ اگر رحمت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ رحمت اور رضا کے حوالے سے اس جماعت کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس پوری جماعت کو اجتماعی کام کرنے پر لذت، خوشی، فرحت وغیرہ وغیرہ ملتی ہے۔ اور اگر انہوں نے لعنت والا کام، ظلم اور ناانصافی کا کام کیا ہے تو پھر ان مالا اعلیٰ کے فرشتوں کی ہمتیں ان کا احاطہ کرتی ہیں، ان پر لعنت برستی ہے، پھٹکار برستی ہے، اور عذاب کے وہ مستحق بنتے ہیں۔ وَتَتَرَشَّحُ عَلَيْهِمْ سورۃ الرضا واللعنہ، اور ان کے اوپر اچھا کام کیا ہے تو اللہ کی رضا کی صورت آتی ہے، اور اگر برا کام کیا ہے تو لعنت آتی ہے۔ کما تترشح سائر العلوم، جیسے باقی تمام علوم الہامی طور پر آتے ہیں لوگوں پر، ایسے ہی اس کی بھی چند شکلیں ہیں، چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، فتتشبہ واقعات ایلامیۃ او انعامیۃ، بسا اوقات اگر انہوں نے مفاد عامہ کے خلاف جرم کیا ہے تو ایسے عذاب دینے والے واقعات ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں ہی، دنیا میں ظاہر ہوں یا مرنے کے بعد۔
کیونکہ جزا اور سزا کا تعلق اس دنیا کے بعض معاملات میں سے بھی ہے۔ اگر دنیا کا سسٹم اس سزا دینے کے لیے تیار ہو، سارے اسباب جمع ہو رہے ہوں دنیا میں، مثلاً قوم عاد و سمود پر دنیا میں کیا ہے، عذاب آیا، ظالم قوتوں کے خلاف انقلابات آئے، تو یہ واقعات اعلامیہ ظاہر ہوتے ہیں۔ او انعامیت، اور اگر اجتماعی مفاد کے لیے اچھا کام کیا ہے تو ان کو انعام ملتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ تو واقعات ظاہر ہوتے ہیں تکلیف دہ یا انعام والے۔ نمبر 2، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تتراءى الملأ الاعلی مہددۃ لہ او منبسطۃ الیہم، ملأ اعلیٰ کے فرشتے اگر غلط کام کیے ہیں تو ان کو ڈراتے ہیں۔ نفوس قویہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یا اچھے کام کیے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، فرحت اور خوشی کا معاملہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب یہ فرشتے ملائے اعلیٰ کے براہ راست یا بواسطہ ملائے سافل کسی کو اذیت تکلیف یا کسی کو انعام دیتے ہیں، تو یہ نفس انسانی ان فرشتوں کی ناراضگی کے اثرات محسوس کرتا ہے، اور بسا اوقات اس پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا مریض کی سی حیثیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی اس سزا کی حالت میں پاگل ہو گئے، غشی ہو گئی، یا ذہنی مریض بن گئے، پاگلوں کے سے عمل کرنے شروع ہو گئے، اور ان کے پاگل پن کے کیے ہوئے فیصلے مزید ان کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے آج امریکہ کا صدر پاگل ہوا ہوا، معاہدات توڑ رہا ہے، بین الاقوامی دنیا میں گلوبلائزیشن کا نعرہ لگانے والے آج خود کیا ہے، عالمی دنیا کے عالمی معاہدات کو توڑنے کا جرم کر رہے ہیں۔ یہ پاگل پن کا دورہ نہیں تو کیا ہے، ذہنی مریض غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ نمبر 3، وَرُبَمَا تَرَشَّحَ مَا عِندَهُم مِّنَ الْهِمَّةِ الْمُتَأَكِّدَةِ عَلَى الْحَوَادِثِ الضَّعِيفَةِ، بسا اوقات ان ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی ہمت کی وجہ سے دنیا میں چھوٹے چھوٹے ان کو سزا دینے کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ بڑی تباہی بربادی ان ظالموں کی نہیں ہوتی، لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا جو ان کو چوٹ لگاتا رہے، آتا رہتا، جیسے خیالات وغیرہ کی یلغار۔ اور پھر فرشتے جو ملائے سافل کے ہیں یا دوسرے انسان جو عدل و انصاف کی سوچ رکھتے ہیں، وہ ان کو ملامت کرتے ہیں، ان کو درپے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف جمع ہوتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو وہ ان کو اچھائی دیتے ہیں۔ 3، نمبر 4، وَرُبَمَا أُحِيلَ أَمْرٌ مِّن مُلَابَسَاتِهِ إِلَى صَلَاحٍ أَوْ فَسَادٍ، بسا اوقات ملائے اعلیٰ کے ان لعنت یا رضا کے نتیجے میں انسانی نفس کے جو متعلقات ہیں، جن کا انسانی نفس سے تعلق ہے براہ راست، ان سے متعلق کچھ امور میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ انسان سے متعلق کون سے امور ہیں؟ انسان کا مال اور اس کی اولاد، اس کی بیوی بچے وغیرہ وغیرہ، یا وہ جس کا براہ راست انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو ایسے صورت میں ان فرشتوں کے ان اثرات کے نتیجے میں مال اور اولاد، یعنی خود اس نفس کو تو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں، لیکن اس کے متعلقین میں اس کی اولاد پر ہو گئے، اس کے مال کے اندر کوئی کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا، یا اچھا کام کیا ہے تو مال میں اضافہ ہو گیا، اولاد نیک عطا کر دی وغیرہ وغیرہ، صلاح او فساد۔ اور پھر اسی سے متعلق انعامات دینے یا تکلیف پہنچانے کی تقریبات پے در پے ہوتی رہتی ہیں۔
اس دوسرے اصول کا تعلق اجتماعی معاملات کے ساتھ۔ شاہ صاحب نے ان دو اصولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخری اور حتمی بات یہ بیان کی کہ ہم تو یہاں اپنی ذہنی استعداد یا قرآن حکیم اور دین کی تعلیمات یا عقل و شعور کی بنیاد پر ان تمام امور کو دیکھ کر کچھ اصول متعین کر رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے بل الحق الصراح، خالص اور حق بات یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں کی طرف عنایت اور اس کی مہربانی ہے، اور یہ اللہ کی عنایت اس دن ہوئی تھی جس دن آسمان و زمین اس نے پیدا کیے تھے۔ اللہ کی یہ عنایت تقاضا کرتی ہے کہ انسانی افراد کو فضول اور لغو اور مہمل نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو قانون کا پابند بنانا چاہیے، اور اگر قانون کی پابندی کریں تو انعام ملنا چاہیے، اور اگر قانون کی پابندی نہ کریں تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ اسباب جو نفس ناطقہ کے محسوس کرنے یا ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے محسوس کرنے کے ہم بیان کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ، لیکن اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے تو ملائے اعلیٰ آگے کام کرے گا، اللہ کا حکم ہے تو یہ نفس انسانی ان تمام چیزوں کو محسوس کرے گا۔ وَإِن يُؤَاخِذَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، کہ اللہ پاک ان کا مواخذہ کرے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عنایت پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، عام طور پر لوگوں کے ادراک کے اندر اپنی بہت ہی گہری بات ہونے کی وجہ سے سمجھنا مشکل ہے، تو ہم نے یہاں فرشتوں کی دعا یا بد دعا کو اس کا عنوان بنایا ہے کہ فرشتے یعنی ملائے اعلیٰ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، حالانکہ ملائے اعلیٰ خود بھی کچھ نہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ جب یہ دو اصول واضح ہو گئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں ان دونوں اصولوں کو باہم ملاؤ، ان دونوں اصولوں کے باہمی ملنے سے بہت سی شکلیں بنیں گی، یعنی ایک انسان نے ایک انفرادی عمل بھی برا کیا اور اجتماعی عمل بھی برا کیا، کس درجے کا انفرادی عمل برا کیا اور کس درجے کا اجتماعی عمل برا کیا، یا اسی طریقے سے اچھائی، یا کسی نے انفرادی طور پر برا عمل کیا لیکن اجتماعی طور پر کوئی اچھا عمل کر لیا، یا اجتماعی طور پر برا عمل کیا انفرادی طور پر کوئی اچھا عمل کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ملنے سے سینکڑوں ہزاروں قسمیں انسانوں کی وجود میں آئیں گی جزا و سزا کے حوالے سے۔ چنانچہ ان کے باہمی ملنے سے ہر انسان کے نفس کی استعداد اور اس کے عمل کی صورت میں، عمل کی استعداد کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں عجیب و غریب جزا و سزا کی شکلیں ظاہر ہوں گی۔ جو دو ان اصولوں کو جانتا ہے اور جس درجے میں کسی انسان کی استعداد ہے، وہیں وہ ان تمام شکلوں کو سمجھ لے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ ان دونوں اصولوں کے باہمی ملاپ سے سینکڑوں ہزاروں قسمیں اور سزا و جزا کی بہت عجیب و غریب صورتیں وجود میں آتی ہیں، لیکن الاول اقوی فی اعمال و اخلاق تصلح النفس او تفسدها، پہلا اصول کا تعلق ایسے اعمال و اخلاق کے ساتھ ہے جو خود انسان کی انفرادی اصلاح یا فساد سے متعلق ہے۔ وَأَكْثَرُ النُّفُوسِ لَهُ قُبُولًا أَزْكَاهَا وَأَقْوَاهَا، یہ جو ضمیر کے ملامت کرنے والا معاملہ ہے، یہ ایسے اکثر نفوس کو ہوتا ہے، انسانوں کو ہوتا ہے کہ جو ذہین ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ پاکیزہ طاقتور ہوں گے اتنے ہی ان کے ضمیر میں ایک غلط کام کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ جی، جن کے اس قوی ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اور دوسرے کا تعلق، شاہ صاحب کہتے ہیں دوسرے اصول کا تعلق
اقوا فی اعمال و اخلاق مناقضۃ للمصالح الکلیہ، ایسے اعمال و اخلاق سے تعلق ہے جو انسانوں کی اجتماعی مصلحت کلیہ کے بالکل متضاد، تو چونکہ وہ اجتماعیت کے دشمن اعمال و اخلاق، تو دوسرے اصول کا تعلق مصالح کلیہ یعنی انسانوں کے اجتماعی مفاد سے ہٹ کر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے متعلق ہے۔ منافرۃ لما یرجع الی صلاح نظام بنی آدم، بنی آدم کے نظام کی درستگی سے جن اصولوں کا یا جن اعمال کا تعلق ہے کہ انسانی نظام سے متصادم جو عمل ہوگا، انسانیت کی بہتری کے نظام سے اس پر جزا و سزا ہوگی، اور جو انسان سے بنی آدم کے نظام کی صلاح کے بجائے فساد پیدا کرنے کا ہوگا تو اس کی سزا کی ہوگی۔ وَأَكْثَرُ النُّفُوسِ لَهُ قُبُولًا أَضْعَفُهَا وَأَسْمَجُهَا، انسانوں کے اجتماعی مفاد سے ہٹ کر جو عام طور پر بد اخلاقی کے معاملات یا اجتماعی معاملات کو توڑتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں جو بڑی پست ذہنیت کے ہوتے ہیں، ورنہ ایک انسان اگر انسانی وصف اس کے اندر موجود ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ بد خلقی اور بد عملی کو ضرور محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جس کا تعلق اجتماعیت سے۔ یہ وہ لوگ جو پس ذہنیت کے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، جن کی ساخت انسانی نقطۂ نظر سے پس سطح کی ہوتی ہے، وہ اجتماعی معاملات کو توڑنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اب جب یہ دو اصول بیان کر دیے، اب ضرور آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن من السببین مانع، یہ دونوں اصولوں کے اندر اس دنیا پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، یہ اصول پورے طور پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ یصدہ عن حکمہ الی حین، جزا و سزا ضرور ہوگی لیکن ایک وقت مقرر تک کوئی رکاوٹ آتی ہے جو اس سزا و جزا پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور وہ بھی دو ہیں، وہ رکاوٹیں بھی دو ہیں۔ چونکہ دونوں اصولوں میں سے ایک اصول کا تعلق انفرادی معاملات سے تھا اور دوسرے اصول کا تعلق اجتماعی معاملات سے تھا، تو ہر ایک اصول پر عمل درآمد کرنے کی ایک رکاوٹ۔ شاہ صاحب کہتے فالاول یصد عنہ ضعف الملکیہ وقوت البہیمیہ، پہلے اصول میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ انسان اپنی ملکی قوت کی بنیاد پر کی حیثیت سے کسی بد خلقی یا بد عملی پر جو اس نے کی ہو اس پر اسے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ لیکن جس آدمی کی اس دنیا میں ملکیت ہی کمزور ہے اور بہیمیت طاقتور ہے، تو جب وہ بہیمیت کے گھوڑے پر سوار ہے، ملکیت اس کی بہت ہی کمزور ہے، تو اس کا ضمیر ملامت اسے نہیں کرتا، نہ اسے ندامت ہوتی ہے اپنے کسی بد اخلاقی یا بد معاملگی پر، اور نہ ہی اسے حسرت ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ تصیر کأنہا نفس بہیمیت فقط، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں مکمل جانور ہوتا ہے بس، جس سے قرآن نے مکے کے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر۔ تو جس کی بہیمیت قوی ہے، اب اس کی ملکیت کمزور ہے، ملکیت نے ہی اس کے اندر ندامت اور شرمندگی اور اس کے ضمیر نے ملامت کرنا تھا، اور وہ بیچارہ کمزور ہے، بہیمیت کا اس کے اوپر غلبہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو احساس ہی نہیں ہونا۔ فَتَتَعَلَّمُ مِنْ آلام الملکیہ،
ملکیت کی تکلیف کو وہ محسوس ہی نہیں کر رہا۔ ہاں فَإِذَا تَخَفَّفَتْ النَّفْسُ عَنِ الْجِلْبَابِ الْبَہِیمی، جب یہ نفس انسانی اپنے بہیمی غلاف سے الگ ہوتا ہے، اس کا جو پردہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، آنکھوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے، یہ جب کم ہوتی ہے، اس کی بہیمی طاقت اور قوت کمزور پڑتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی وقت اس کی ملکیت کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، تو پھر عذبت او نعمت شیئا فشیئا، اب یا تو وہ موت طبیعی کی وجہ سے ہوتی ہے، جب تک اس کو موت نہ آئے اس جانور کو تو ملکیت طاقتور نہیں ہو سکتی، تو مرنے کے بعد جو عذاب قبر وغیرہ وغیرہ وہاں اس کو ظاہر ہوتا ہے، اور یا دنیا میں ہی وہ ایسا بوڑھا کمزور اور اس کی بہیمیت ٹوٹ گئی کسی بیماری کی وجہ سے اور ملکیت ظاہر ہو گئی، تو پھر پرانی پچھلی زندگی پر وہ ملامت کرتا ہے، ندامت اور حسرت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پہلے اصول کے نتائج ظاہر ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہے بہیمی طاقت کی، بہیمی قوت کا زیادہ طاقتور ہونا اور ملکی قوت کا کمزور ہونا۔ والثانی، دوسرا اصول، دوسری رکاوٹ وہ دوسرے اصول کے حوالے سے کہ اجتماعی طور پر ایک جماعت اور پارٹی پر عذاب آنا چاہیے، فرعون پر، نمرود پر، شداد پر وغیرہ وغیرہ، یا آج کے شیطانوں پر آنا چاہیے، لیکن یصد عنہ تطابق الاسباب علی ما یخالف حکمہ، کہ جو اللہ کا حکم آنا تھا عذاب کا، اس کو پورا کرنے کے اسباب سارے متفق نہیں ہوئے، اسباب بہت سارے ہیں، ابھی وہ اسباب متفق نہیں ہوئے، اس وجہ سے بسا اوقات وہ سزا سے بچا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے انسانی مخلوق محفوظ رکھنی ہے، اس دنیا میں ساری کی ساری تباہ نہیں کرنی، تو بسا اوقات اس ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے، جس کو استدراج کہتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹا اور اس کا دھاگا ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے، اسی کو استدراج کہتے ہیں، تاکہ وہ کانٹا اچھی طریقے سے نگل لے۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، ہم لیٹ کرتے ہیں بسا اوقات اس وجہ سے کہ اچھے طریقے سے جرم ان کا واضح ہو جائے، علم نشرہ ہو جائے، اور پھر ایک ہی وقت میں پکڑ کر ان کو سزا دی جائے۔ تو اس وجہ سے بسا اوقات مالا اعلیٰ کی جو عذاب کے فیصلے ہیں یا اس کی ناراضگی اور لعنت ہے، وہ ایک وقت تک رکی رہتی ہے، حتی اذا جاء اجلہ الذی قدرہ اللہ، اللہ نے جو اس کے لیے مدت مقرر کی ہے، تو سجّ عند ذلک الجزاء سجن، تو چھاجو می برستا ہے سزا کا، سجا موسلا دھار بارش جسے کہتے ہیں، یہ جزا یا سزا وہ موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور یہ قرآن حکیم کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، لکل امت اجل، ہر ایک جماعت اور پارٹی کے لیے ایک وقت مقرر ہے سزا اور جزا کا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اس جماعت کی سزا و جزا کا وقت آ جائے گا تو فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اس سے ایک سیکنڈ نہ پہلے ہوگا نہ بعد ہوگا، وہ سزا آ کر رہے گی۔ تو چونکہ بعض اسباب ابھی مکمل نہیں ہوئے، یا وہ اجتماعی جرم مکمل ہونے میں ابھی وقت لگ رہا ہے، وہ پورے طور پر کامل نہیں ہوا، تو اس وجہ سے فوری طور پر سزا و جزا کا عمل رک جاتا ہے، رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو اسباب جیسے ہی ختم ہوتے ہیں تو دنیا میں، اور اگر دنیا میں ممکن نہیں تو آخرت میں ظاہر ہے اس کی جزا و سزا ضرور ہوگی۔ تو دو ہی بنیادی اسباب ہیں، انفرادی اعمال سے متعلق نفس کے، اور اجتماعی اعمال سے متعلق مالا اعلیٰ کی طرف سے، اور دو ہی ان کے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔
کہ نفس جو ہے وہ بہیمی ہے، تو بسا اوقات اس کے احساسات نہیں ہوتے، سزا و جزا کو محسوس نہیں کرتا، اور یا اسباب مکمل نہیں ہوتے اجتماعی طور پر کسی کو سزا دینے کے لیے، تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر سزا و جزا نہیں ملتی، لیکن لعنت برستی رہتی ہے۔ اچھا، جتنی دیر برستی رہتی ہے اتنا ہی وہ جمع ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو بیک وقت، جیسے دریا کا پانی روک لیا جائے تو جمع ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ بند ٹوٹتا ہے تو پھر پوری طاقت اور قوت سے آتا ہے اور بہا کر لے جاتا ہے ہر چیز کو، خس و خاشاک کو۔ بسا اوقات تھوڑا تھوڑا آئے تو اس سے سزا پوری نہیں ہوتی، اس سے معاملہ بھی پورا نہیں ہوتا، تو اس معاملے کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک جگہ پر سٹاپ کرنا، روکنا، تاکہ پورے پریشر کے ساتھ آئے اور پورا کا پورا سزا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو دو ہی اس کے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ پہلا مبحث یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کو مکلف بنانے کے اسباب اور جزا و سزا کے اسباب کا ایک جامع مطالعہ اور اس کے بنیادی اساسی اصول شاہ صاحب نے واضح کر دیے۔ اب اگلا مبحث ہے کہ دنیا میں سزا کیسے ہوتی ہے، جزا و سزا، اور آخرت میں جزا و سزا کیسے ہوگی، اس کا تفصیلی کیفیت کیا ہے، کیونکہ جزا و سزا سے متعلق اگلا مبحث اس سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد پڑھیں گے۔ یہ پہلا مبحث مکمل ہو گیا۔